سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان. عربی چاہروں کے طالب علم حسین ولنوی کو وہ آئیں اور اردو تقریر پیش کریں. موضوع ہے غیر مسلم سیرت نگاروں اور شاعروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تاثرات اور عقیدت و محبت. حسین ولنوی. معزز مہمان، پھر ایک بار درخواست کی جاتی ہے کہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے، تھوڑے آگے ہوتے جائیں، اور اگر جگہ وہاں پیچھے خالی نہ رہے تو یہاں بھی اسٹیج کے پیچھے جگہ خالی ہے، وہاں بھی تشریف لا سکتے ہیں، وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. گرامی قدر صدر محترم، مہمانان عظام، شہنشین پر رونق افروز حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور رفقاء دار العلوم سعادت دارین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم سامعین، یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے کہ میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی عظمت و تقدیس کے اظہار اور آپ کے کمالات کو منوانے کے لیے ہمیں غیر مسلم ارباب دانش و بینس اور محققین و اصحاب قلم کی تحقیقات و تحریروں سے استناد پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تاہم عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر اغیار ہمارے اپنوں کی تعریف کرنے لگے یا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے لگے تو خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے اور مزہ زیادہ آنے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ وہ مزید آپ کی مدح سرائی کرتے رہے. لذیذ بود حکایت دراز تر گفتر، سب رقیبوں سے ہونا خوش پر زنان مصر سے، سب رقیبوں سے ہونا خوش پر زنان مصر سے، ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ قنعا ہو گئی. دراصل سچی بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسا چراغ تھی جو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اپنی روشنی سے دنیا کو منور کر رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ صرف آپ پر ایمان لانے والوں تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ اغیار بھی آپ کی رحمت کے سائبان میں پناہ لیتے رہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سیرت نگاروں یا آپ کی فلاخوانوں کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ جان کر مسرت انگیز حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے سیرت نگاروں اور آپ کے فلاخوانوں میں یہودی، عیسائی، ہندو عقیدت کے سیرت نگاروں اور فلاخوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے جنہوں نے آپ کے تذکرے مبارک، سیرت نگاری اور آپ کی شان اقدس میں منظوم و غیر منظوم گلہائے عقیدت پیش کر کے خود اپنے آپ کو اور اپنی تحریروں کو حرمت و وقار بخشا. بزرگان من، مشتے نمونہ از خروارے چند غیر مسلم شعراء اور چند غیر مسلم سیرت نگاروں کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تاثرات اور عقیدت و محبت سے لبریز نعتگوئی و تناخوانی کے چند نمونے کا تذکرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو قبول فرمائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اخروی سرخروئی نصیب فرمائے. آمین. میں تو بس اپنے دل مستر اور اپنی روح بیتاب کی تسکین کے لیے ان حضرات کے ذریعے دراز کی گئی لذیذ ترین حکایتوں کے چند غصے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ غیر مسلم مفکرین و مصنفین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا اعتراف کیا ہے. ان حقیقت سناسر کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن ان میں سے چند حضرات کے اقوال کو ذکر کرنا مناسب ہوگا. ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ کوئی مذہبی خوش اعتقادی نہیں ہے، نہ لکھنے والوں نے اور کہنے والوں نے کسی کے دماغ کے تحت لکھا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آج بھی جو غیر مسلم بھائی غیر جانبداری کے ساتھ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا اعتراف کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو وہ بھی یقیناً آپ کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہیں گے. گاندھی جی جنوب افریقہ کے پس منظر میں لکھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ اہل یورپ جنوب افریقہ میں اسلام کے فروغ سے خائف ہے. اسلام جس نے اسپین کو تہذیب سے آشنا کیا، اسلام جو مشعل ہدایت لے کر مراکش پہنچا، جس نے دنیا کو اخوت و محبت کا پیغام دیا. جنوب افریقہ کی یوروپین اسلام سے غالباً اس وجہ سے خوف زدہ ہے کہ اس کے پیروکار سفید فام نسل کے لوگوں سے مساوات کا مطالبہ کریں گے. اگر ایسا ہے تو ان کا خوف زدہ ہونا وجہ ہے. اگر اخوت ان کی نظر میں کوئی گناہ ہے اور رنگدار نسلوں کو برابری کا درجہ دینے سے وہ ڈرتے ہیں تو اسلام سے ان کا خائف ہونا حق بجانب ہے. جی وقار سامعین، بابا قوم جناب موہن داس کرم چند گاندھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسلام نے تمام دنیا سے خراج تحسین وصول کیا ہے. جب مغرب میں تاریکی اور جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی تو اس وقت مشرق کی جانب سے ایک ستارہ نمودار ہوا، ایک روشن ستارہ جس کی روشنی سے ظلمت کرے منور ہو گئے. اسلام دین باطل نہیں ہے، ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرف اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائے. گاندھی جی فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی اس ناقابل تقسیم سے بہت زیادہ متاثر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ اسلام نے بزور شمشیر سرفرازی اور سربلندی حاصل نہیں کی ہے، بلکہ اس کی بنیاد نبی کا خلوص، خودی پر آپ کا غلبہ، وعدوں کا پاس، غلام اور دوست و احباب کے ساتھ آپ کی یکساں محبت، آپ کی جرأت اور بے خوفی، اللہ اور خود پر یقین جیسے اوصاف. لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، بلکہ اس کی فتوحات میں یہی اوصاف حمیدہ شامل ہے اور یہی وہ اوصاف ہے جن کی مدد سے مسلمان تمام تر پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود پیش قدمی کرتے چلے گئے. محترم حضرات، جہاں ہندوستان کے غیر مسلم مفکرین و مصنفین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا اعتراف کیا ہے، وہی ہندوستان کے غیر مسلم شعراء نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا صفات میں شعر و سکون کی زبان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. چنانچہ چندر سنگھ بیدی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ تکمیل معرفت ہے محبت رسول کی، تکمیل معرفت ہے محبت رسول کی، ہے بندگی خدا کی اطاعت رسول کی. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلمان کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. چندر پرکاش جوہر بجنوری ذکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں لطف اندوز ہوتے ہیں کہ نہیں ذکر محمد کے لیے تخصیص مذہب کی، نہیں ذکر محمد کے لیے تخصیص مذہب کی، یہ کس نے کہہ لیا ہے، یہ صرف مسلمان کی زبان تک ہے. ٹھاکر دامودر زکی اپنی آرزو کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ اتنی سکت کہاں کہ میں آ سکوں وہاں تک، اتنی سکت کہاں کہ میں آ سکوں وہاں تک، تو خواب میں تو آ جا ایک بار اے مدینہ. لالا لال چند فلک لاہوری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار بے مثل کا یوں تذکرہ کرتے ہیں کہ نغمے وحدت حق دہر میں گایا تو نے، نغمے وحدت حق دہر میں گایا تو نے، کملی والے یہ عجب گیت سنایا تو نے. رب بے مثل کا دنیا میں بٹھا کر سکہ، رب بے مثل کا دنیا میں بٹھا کر سکہ، نقص آہام پرستی کا مٹھایا تو نے. مکرم سامعین،
आओ मैं आपको सुनाऊं बाबू गोपीनाथ साहब अमृतसरी के दिल की आवाज। ए रसूल पाक ए पैगंबर आली वकार, ए रसूल पाक ए पैगंबर आली वकार, चश्मे बातिन बीन देखी तुझ में शान किरदगार, तेरे दम से गुल नजर आए रहे इल्फा के खार, तेरे दम से गुल नजर आए रहे इल्फा के खार, खूबियों का हो तेरी क्यों कर बना हमसे शुमार, नूर से तेरे अंधेरे में दरख्शानी हुई, नूर से तेरे अंधेरे में दरख्शानी हुई, तेरे आगे आबरू कुफ्फार की पानी हुई। अल्लाहु अकबर, क्या कहना। पंडित हरिचंद अख्तर होशियारपुरी जालंधरी ने गुलहाय अकीदत को यूं पेश किया कि सब्ज़ गुंबद के इशारे खींच लाए हैं हमें, सब्ज़ गुंबद के इशारे खींच लाए हैं हमें, लीजिए दरबार में हाजिर है ए सरकार है हम, नाम पाक अहमद मुर्सद से हमको प्यार है, नाम पाक अहमद मुर्सद से हमको प्यार है, इसलिए लिखते हैं अख्तर नेमत में अशार हम। मुंशी बशेश्वर प्रसाद कहते हैं कि खूने काफिर पर नहीं हसरो कयाम इस्लाम का, खूने काफिर पर नहीं हसरो कयाम इस्लाम का, इससे मुस्तहकम नहीं हरगिज़ निजाम इस्लाम का, हुब्बे आलमगीर से चमका है नाम इस्लाम का, हुब्बे आलमगीर से चमका है नाम इस्लाम का, वरना मैं करता न हरगिज़ एहतराम इस्लाम का। मोहतरम हज़रात, ये तो गैर मुस्लिम शुआरा के खिराज अकीदत के चंद नमूने थे, वरना हजारों सफ़हात पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, खूबियों और औसाफ के तज़किरों थे। वतन अजीज हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम शुआरा ने खिराज अकीदत पेश किया है। मौजूदा हिंदुस्तान के चंद सरपसंद और फिरका परस्त और मुतासिब अनासिर अगरचे पैगंबर इस्लाम के बारे में मनफी रवैया रखते हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ पसंद और हकीकत पसंद लोगों ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में बहुत से महासिन का इजहार किया है। मुहतरम हज़रात, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों में और मजहबी शख्सियत में कामयाब तरीन इंसान थे, लेकिन ये कोई हादिसाती कामयाबी न थी और ना ही कोई नेमत गैर मुतरक़बा थी। ये हकीकत का एतराफ़ था कि आप अपने मुआसिरीन की नज़र में एक सच्चे और खड़े इंसान थे, और ये कि आप एक काबिल शताइश और जामिउ सिफ़ात शख्सियत के मालिक थे। आगे वो लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोप से बढ़कर थे, पोप के इख्तियारात के बगैर आप कैसर से बढ़कर थे, कैसर के अस्करी ताकत के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास न कोई बाकायदा फौज थी, न मुहाफिज, न महल्लात थे और न कोई मुस्तकिल जरिए आमद थी। अगर कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि उसने सिर्फ रूहानी ताकत के बल पर हुक्मरानी की हो, तो वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात के पशे-पुश्त उसके मादी लवाजिमात कार फरमा नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादी मज़ाहिर से बेनियाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी जिंदगी की सादगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवामी जिंदगी में जलवागर थी। फ़तह मक्का के बाद 10,000 मुरब्बा मील से भी ज्यादा जमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तले थी। अरबों के बेताज बादशाह होते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद गांठते थे, अपने कपड़ों में पैबंद खुद लगाते थे, बकरियों का दूध अपने हाथों से दोहते थे, घर में झाड़ू खुद लगाते थे, चूल्हा जलाते थे, अदना से अदना घरेलू काम भी खुद अंजाम देते थे। पूरा मदीना शहर जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पजीर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम में दौलतमंद हो गया था, जब हर जगह सोना और चांदी की रेल पेल थी, लेकिन दौलत की फरावानी के इस दौर में भी शहंशाह अरब के घर में कई दिन तक चूल्हा नहीं चलता था। आप पानी और खजूरों पर गुजर बसर करते, आपके अहले बैत कई रात मुतवातिर फाका करते, क्योंकि उनको शाम का खाना मयस्सर न होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इबादतों में गुजरती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातें भी इबादतों में गुजरती थी। आप अपने परवरदिगार से रो कर दुआ करते थे कि वो आपको अपनी इबादत और अपने अहकाम के अदा करने की ताकत अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के दिन आपका कुल सरमाया चंद सिक्के थे, जिनमें से कुछ तो
آپ کی قرض کی ادائیگی میں کام آئے اور باقی مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ شدت گریہ کی وجہ سے آپ کی آواز رک جاتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسا کہ کوئی دیگچی آگ پر رکھی ہوئی ہو اور اس میں کھٹا پڑنے لگا ہو۔ محترم حضرات، یہ تھے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالات میں تبدیلی آئی لیکن اللہ کے رسول میں نہیں۔ فتح و شکست، حاکمی و محکومی، امیری و ناداری، فرض یہ کہ ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کردار کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ خدا کے قانون اور اس کی مشیت کی طرف اس کے رسولوں میں بھی تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ محترم حضرات، ہندوستان کی مشہور دانشور اور مجاہد آزادی محترمہ سروجنی نائیڈو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں لکھتی ہے کہ آپ جب مسجد کے مینار سے جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اور نمازی مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو دن میں 5 مرتبہ اسلامی جمہوریت کا منظر نظر کے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت شاہ و گدا پہلو و پہلو سجدہ ریز ہوتے ہیں اور یہ قرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ عظیم ہندوستانی شاعرہ مزید لکھتی ہے کہ میں اسلام کی اس ناقابل تقسیم وحدت سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں جو انسانوں کو غیر محسوس طور سے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتی ہے۔ اگر آپ لندن میں مصر، الجیریا، ہندوستان یا ترکی کے رہنے والے مسلمانوں سے ملیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے نزدیک یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ان میں سے کس کا تعلق سرزمین مصر سے ہے اور ہندوستان کس کا وطن ہے۔ باوقار شرکائے اجلاس، حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا احمد مجتبیٰ فخر دورہ راحت دل مستر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اخلاق عظیمہ سے متاثر ہو کر انگنت غیر مسلم ہندو اور سکھ وغیرہ نے نذرانہ عقیدت اور اظہار محبت پیش کیا ہے۔ اخیر میں مہندر سنگھ بیدی سحر کے اس اعتراف کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم یا ملت کی جاگیر نہیں ہو سکتے۔ آپ سے ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک مسلمان کا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلمان کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔